بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چونکہ ذوالحج شریف کے ایام چل رہے ہیں، کل ہی عید کا آخری دن تھا، تو ایک ویڈیو ایک اچھے بھلے بندے کی طرف سے بنائی گئی اور وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، اور پوسٹیں بھی کئی لوگوں نے مجھے بھی بھیجی، پھر ایک ایک کو سمجھایا ہم نے۔ تو پوسٹ یہ تھی کہ اکیلا جانور ذبح کرنا ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا بھی سنت ہے، جنگل میں جا کے چھوڑانا یہ بھی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ کر کے اس نے آگے کہا، یہ بات میں نے ازراہ تفنن یعنی بطور مزاح کے کی ہے۔ یہ ذہن میں رہے سنت کیا ہوتی ہے۔ سنت یہ ہوتی ہے کہ جسے میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، جس کو ہم آقا علیہ السلام کی سنت کہتے ہیں، سنت نبویہ کہتے ہیں، تو علماء نے سنت کی تعریف یہ کی ہے کہ الطریقۃ المسلوکہ لتعلیم الامہ، کہ وہ طریقہ جو میرے آقا علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے جاری فرمایا ہے، وہ جو ہے نا وہ طریقہ جو ہے نا وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں آقا علیہ السلام نے وہ کی ہیں تو وہ سنت نہیں ہے ہمارے لیے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمایا، اب اس کو کوئی بندہ سنت نہیں کہہ سکتا، جی ہاں یہ آقا علیہ السلام کا یہ عمل مبارکہ تھا، اس کو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے جاری نہیں فرمایا کہ امت جو ہے نا وہ بھی اتنے یعنی کہ نکاح کرنا شروع کر دے، بیک وقت اتنی بیویاں جو ہیں وہ گھر میں رکھنا شروع کر دے، تو یہ سنت نہیں ہے ان کے لیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہیں، اگر یہ جس طرح اس نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا بھی سنت ہے، جنگل میں جا کے چھوڑ کے آنا، بے آب و گیاہ میں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں رہنے کے لیے چھت نہ ہو، کوئی خیمہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا جو ہے نا یہ سنت ہے۔ تو بھئی اگر یہ سنت ہے تو پھر بتائیں اس سنت پر ان کے علاوہ کس نے عمل کیا ہے؟ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو اس طرح جنگل میں چھوڑا ہے، پھر اگر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، بنی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، انہوں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر آپ پھر سنت کیسے کہہ رہے ہیں اس کو؟ جی پھر آقا علیہ السلام کی اتنی ازواج مطہرات تھیں، آقا علیہ السلام کے شہزادے بھی پیدا ہوئے، چھوٹی عمر میں بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے تو ان کو نہیں چھوڑا کسی کو کہیں پر، اور نہ ہی یہ پوری شریعت مبارکہ میں کہیں پہ اس کی تعلیم ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو جا کے جی جنگل میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ تم، تو پھر آپ نے اس کو سنت کس جو ہے نا وہ زاویے سے کہا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں۔ اب یہ ویڈیو جو ہے وہ ہمارے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں، تو اس لیے بچنا چاہیے ایسی بات سے کہ اللہ رسول کی جہاں بات آ جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بات آ جائے، ان باتوں کو ازراہ تفنن نہیں بیان کرنا چاہیے، ان باتوں کو جو ہے وہ عوام میں اس طرح کر کے عام کرنا، ان کو پھر لے آنا لوگوں میں اور ہنسنے کا ذریعہ بنانا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے انبیاء کو اور انبیاء کی جماعت کو، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اور ان پر نازل انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کو مذاق کا ذریعہ بنانا انتہائی گستاخی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے آپ ان منافقوں سے ذرا پوچھیں نا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی گستاخی کی ہے، ان سے آپ پوچھیں کیا اللہ کی ذات اب اللہ و آیاتہ اور اس کی آیتیں یعنی قرآن اس کا ورسلہ اور اس کے رسول ہی تمہارے پاس رہ گئے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ تستہزئون، انہی کی تم مذاق اڑاتے ہو، تمہیں اور کچھ نہیں ملتی شے ایسی جس کے ساتھ تم دل لگی کر لو، اپنے غم کو ہلکا کر لو؟ اللہ رسول اور کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہی رہ گئے ہیں تمہارے لیے مذاق اڑانے کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے، پہلے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ریلیں جو ہے نا وہ دیکھیں نہ، ان سے بچیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ آپ کو واٹس ایپ پر بھی بھیج دیتا ہے دھکے کے ساتھ، تو آپ پھر کوشش کریں اس کو وہیں پہ حذف کر دیں، آگے مزید نہ بھیجیں، کیونکہ ایک طرح کا کفر جو ہے اس کو پھر آگے بھیجنا یہ مزید جو ہے نا وہ کفر کے بڑھاوے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم دین عطا فرمائے۔